العزت نے خیر کو غالب رکھنے کے لیے، شر کو ختم کرنے کے لیے ایک اصول وضع کیا۔ اللہ پاک نے ایک اصول بندوں کے لیے بنایا کہ اگر نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم پریشان مت ہونا، اس غلطی کے بعد، اس گناہ کے بعد فوراً کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر لینا، کوئی نیکی کا کام کر لینا۔ وہ نیکی کا کام اس شر کو، اس برائی کو، اس گناہ کو مٹا دے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ انسان کپڑے پہنتا ہے صاف ستھرے، جان بوجھ کے میلے نہیں کرتا، لیکن ہو جاتے ہیں نا، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ گیریج کے اندر گریس کا، آئلنگ کا کام کرنے والا بندہ بھی وہ آئل کے اور گریس کے ہاتھوں کو وہ اپنے کپڑوں سے صاف نہیں کرتا، اس کے لیے الگ سے ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے، اس سے صاف کرتا ہے۔ تو آدمی کپڑے میلے کیا نہیں کرتا، کپڑے میلے ہو جایا کرتے ہیں۔ جب ہو جایا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیا کرتے ہیں؟ نہیں، دھو لیا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح بندہ گناہ کرتا نہیں، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے وہ کر گزرتا ہے۔ اگر ذرہ بھی اس کے اندر اس بات کا احساس ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور مجھ پر موت طاری کر دے، موت واقع کر دے، تو میرا کیا ہوگا؟ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو بندہ گناہ کرتا نہیں، نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے، سمجھے؟ تو گناہ کبیرہ جب تک آدمی اس کی توبہ نہ کرے وہاں تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لیکن گناہ صغیرہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ پاک نے آٹو ڈیلیٹ سسٹم رکھا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہ صغیرہ ہو جائیں تو آدمی فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یا تو استغفار کر لے، یا درود شریف پڑھ لے، یا کلمہ طیبہ پڑھ لے، یا 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا 2-5 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک کام کر لے گا، اللہ صغیرہ گناہ کو مٹا دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے۔ تو یہ آٹو ڈیلیٹ سسٹم ہے۔ اور توبہ کے لیے تو پھر ایک پروسیجر ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے تو اس کے لیے ندامت کے ساتھ سب سے پہلے اس گناہ کو اپنی ذات سے نکالے، ختم کرے، یقلع المعصیہ، اس کو جڑوں سے کھرچ کے اپنی زندگی سے اس کو نکالے۔ والثانی ان یندم علیہا، اور دوسری شرط اس کے لیے ہے کہ اس پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ سچی توبہ کرے، ہائے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ والثالث، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی طرف لوٹ کے کبھی نہ جائے، پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے۔ یہ 3 شرطیں اس کے لیے۔ تو توبہ کے لیے تو تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہے، لیکن ہے اس کے لیے بھی بہرحال۔ لیکن صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ پاک نے آٹو ڈیلیٹ سسٹم رکھا ہے۔ 2 نمازوں کے درمیان بندہ گناہ کرتا ہے تو وضو کرتا ہے تو اللہ وضو سے اس گناہ کو صاف کر دیتے ہیں جی۔ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو 2 نمازوں کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا کوئی بھی نیک کام کر لے تو اللہ پاک ان کو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہ کے بعد کوئی بھی نیک عمل بندہ کر لے تو اس کو قرآن پاک میں فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے وائٹ بورڈ ہوتا ہے یا بلیک بورڈ ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، تو ٹیچر ساتھ میں ایک ڈسٹر رکھتا ہے، ایک چھوٹا سا پوچھا رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی مسٹیک اس سے ہو جائے، کرتا نہیں ہے لیکن اگر ہو جائے فوراً ڈسٹر سے صاف کر دیتا ہے۔ تو نیکی جو ہے یہ ڈسٹر کے مانند ہے، ڈسٹر گاڑی نہیں۔ وہ جو بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ کے اوپر غلطی کو مٹانے کے لیے، حرف غلط کو مٹانے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے، یہ جو پوچھا ہوتا ہے، یہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ڈسٹر کہلاتی ہے۔ اسی طرح نیکیاں گناہوں کے لیے ڈسٹر کے مانند ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لے، کرنا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو فوراً کوئی نہ کوئی نیک عمل کر لے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کر لیا،
لیکن گناہ کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتے نیکی کر کے. نتیجہ ہوتا ہے کہ گناہ کا ریشو بڑھتا رہتا ہے اور وہ صغیرہ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کبیرہ بن جاتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی آدمی گھر کے اندر گوڈاؤن کے اندر آگ لگی تو بڑی بڑی آگ کو تو بجھا دیا اور چھوٹی چھوٹی چنگاری کو چھوڑ دیا کہ چھوڑو تو چھوٹی ہے. ارے چھوٹی نہیں، اس کو آکسیجن ملے گا، اس کو ہوا ملے گی تو یہ بھی بڑی بننے والی ہے. تو بڑی آگ کو بجھا دینا اور چھوٹی کو نظر انداز کرنا یہ عقل مندی نہیں، بیوقوفی ہے. بڑے سانپ کو مار دینا اور چھوٹے سپولیے کو زندہ رکھنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے. یہ بھی آگے چل کے بڑا بننے والا ہے اور ڈسنے والا ہے. تو صغیرہ کا بھی انجام وہی ہوتا ہے جو کبیرہ کا ہے. تو ہم صغیرہ کو صغیرہ نہ سمجھیں، صغیرہ کو بھی ایسے ہی ڈیل کریں، صغیرہ کے ساتھ بھی اس طرح ہی کا معاملہ کریں جس طرح سے کبیرہ سے بچنے کا معاملہ کیا جاتا ہے. البتہ اللہ پاک نے اس کے لیے آسانی کا معاملہ یہ فرما دیا کہ جب کوئی بندہ صغیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کا عمل کر لے. کوئی بھی نیکی، کسی بھی ڈیفرنٹ ٹائپ، کسی بھی قسم کی کوئی بھی نیکی کر لے، وہ نیکی اس گناہ کے مٹانے کے سبب بن جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے اصول بیان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں.